السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم حافظ عارث اینڈ رننگ ایپ کلوتھنگ شاپ. میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ میرے لیے انسپائریشن صرف آپ ہیں, ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ دنیا اور آخرت کو دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ایز اے بزنس مین میں کیا حکمت عملی اپناؤں کہ دنیا میں بھی کام کر سکوں اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو بیلنس لے کے چل سکوں, جس طرح آپ چلتے ہیں. میری انسپائریشن صرف آپ ہیں. تو آپ ملے تھے نا پینوراما میں, ماشاء اللہ ان کی پینٹوں کی دکان ہے, خوش ہو جائیں سارے, ہمارا اسلامی بھائی ہے ماشاء اللہ. ادھر بھی بہت محبت کا اظہار انہوں نے کیا, جس وجہ سے محبت کا اظہار کیا اللہ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے. بھی بڑا پیارا سوال کیا یار. دونوں بندے کھڑے ہوئے تھے, ایسے کھڑا ہے, اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا, اس کا نام اکبر تھا, اس کا نام اکبر ہے, اس کا نام اتنا اس کا ڈولا تھا, ایسی چھاتی اس کی پھولی ہوئی, اور یہ ساتھ کھڑا تھا میرے جیسا تھا, سلم سمارٹ. اسے کہتا میں اور اکبر ایک ہی جم میں جاتے ہیں, جم ایک ہی ہے ہماری, جم کے اندر جا کے ایکوپمنٹ بھی ایک ہی ہے, ایکسرسائز بھی ایک ہے, ٹرینر بھی ایک ہے, ماننا بھی ایک ہے, گھر بھی ساتھ ساتھ ہے, برادری بھی ایک ہے, دونوں جم میں جاتے ہیں. اس کو چیک کرو اور مجھے چیک کرو. پھر اس نے کہا ایسا کیسے ہوا پتا آپ کو؟ کہا کیسے ہوا؟ کہا اکبر جب جم سے نکلتا ہے نا تو جم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے, جم کو چھوڑ کے نہیں جاتا وہاں, جم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے. وہاں جا کے جو ایکسرسائز گھر کی ہیں وہ بھی کرتا ہے, جو کھانے پینے ان کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے, اور اس طرح سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. میں جم کو جم میں چھوڑ جاتا ہوں اور ویسے گھر چلا جاتا ہوں, کھا رہا ہوں آلو چکن برگر سب کچھ چل رہا ہے. یہ نہیں کھاتا ایسے, کیونکہ جس بندے کی واقعی جسم بنا ہوا ہے نا اس کا, یا وہ سپورٹس میں آگے ہے یا کچھ ہے, ایک بات یاد رکھنا, بندہ فوکسڈ ہے. ایسے نہیں ہوتا, یہ کروڑ روپیہ نہیں ارب روپیہ لے کے امیزون پہ چلے جاؤ, کیا فٹ باڈی ملے گی آپ کو وہاں پہ؟ نیور. فٹ باڈی از نیور پرچیزڈ, اٹ از ارنڈ. یہ دن رات کی کوشش سے ملتی ہے. اور اب میں یہ بات اکبر والی مثال بھائی کو کہوں گا, مجھے یہ بتائیں جس طرح اکبر جم کو جم میں چھوڑ کے نہیں گیا, جم کو اپنے ساتھ گھر لے گیا, دکان پہ لے گیا, کیا اس طرح میرا آج کا مسلمان جب مسجد سے نکلتا ہے تو مسجد کے پیغام کو مسجد تک چھوڑ جاتا ہے کہ گھر بھی لے کے جاتا ہے؟ جب وہ لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے لیپ ٹاپ اس طرح چلانا ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے. وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے, کیا اس کو خیال آتا ہے کہ بیوی کے ساتھ گفتگو میری ایسی ہو کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے؟ میں اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہوں, اثر پڑھنے آیا تھا, اثر کا وہ پیغام مزدوری کے اندر میں نے ایمبپٹ کیا. تاجر کے بارے میں تو کتنی بڑی بڑی روایات ہیں. سچا تاجر صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ نے اپنا دوست کہا اس کو جو تجارت کے اندر صفائی رکھتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. بڑا پاک صاحب کام ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا, جو کچھ آپ کر رہے ہیں, یہ یاد رکھے زندگی ایک ہے, دو نہیں ہے کہ اس زندگی کے اندر میں کما لوں اس میں نیکی کر لیں گے. ایک ہی زندگی میں دونوں کو یوں ایڈجسٹ کر کے چلنا ہے کہ بیلنس رہے, بیلنس رہے. جو کام کرے میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اسلام نے ہر چیز کی رہنمائی دی ہے, چلنے کی بھی رہنمائی ہے, کھانا کھانے کی رہنمائی ہے, چباؤ تم اپنے نوالے کو, اس بارے میں رہنمائی موجود ہے. تو یاد رکھیں, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق جب تک چلتے رہتے نا یہ کام صحیح رہا تھا, ورنہ پھر پرابلم ہوتی چلی گئی. آج دیکھ لیں دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. وجہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو سیپریٹ کر دیا نا, علم اور عمل کو سیپریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. 3 دفعہ قرآن میں آیا, 3 دفعہ, اور اسلام ہی غالب آنے والا ہے. 3 دفعہ اسلام ہی غالب آنے والا ہے. اسلام will supersede every other religion in this world. ہر ازم کو, ہر ریلیجن کو, ہر اسکول آف تھاٹ کو بنا ہی ایسا ہی ہے, یہ چھا جانے کے لیے بنا ہے. کوئی دنیا کا فلسفہ تربیت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے شخصی نمونہ نہ ہو. There must be an ideal figure in front of you. کتابیں بہت سی ہو جاتی ہیں, واعظ, تقریریں, بڑی لفاظی, ایک طرف کر دو اس کو. اگر شخصی نمونہ نہیں ہے, قابل عمل پیروی کا کوئی معیار نہیں ہے, بات قبر میں لے جاتے ہیں جنہوں نے کہی تھی. اور مجھے بتاؤ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس, آپ کی ایک ایک ادا, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ سنو اور پڑھو. جب پڑھو گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ذات ہے اور کیا اسلام.